اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی شعلہ افروزاں کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں صرف اسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ حالانکہ مکہ اور ہجرت کے بعد مدینہ میں اور بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی عداوت میں ابو لہب سے کسی طور پر بھی کم نہ تھے۔ یہ شخص مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے قریبی ہمسایہ تھا اور دونوں گھروں کے درمیان صرف ایک دیوار حائل تھی۔ یہ اور اس کے اہل خانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی چین سے رہنے نہیں دیا۔ آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ بکری کی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینک دیتے یا ہنڈیا میں غلاظت وغیرہ ڈال دیتے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا تو روزانہ کا کسب یہی تھا کہ وہ راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لا کر بچھا دیتی تھی تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ اس کے علاوہ بھی یہ شخص ہر جگہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا۔ جہاں آپ دعوت دین کے لیے جاتے وہاں یہ لوگوں کو آپ کے خلاف اکساتا۔ چنانچہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا نام لے کر قرآن پاک میں ایک پوری سورت نازل فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بھجائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس صورت مبارکہ میں یہ پیشن گوئی فرمائی گئی تھی کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کبھی بھی اسلام قبول نہیں کریں گے اور ان کی موت ذلت امیز ہوگی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ حالانکہ یہ صورت مبارکہ ابو لہب کی موت سے تقریباً 10 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ اگر ابو لہب یا اس کی بیوی اسلام قبول کر لیتے تو نعوذ باللہ یہ پیشن گوئی غلط ثابت ہوتی، مگر ایسا نہیں ہوا کیونکہ قرآن پاک میں جو درج ہے وہ حرف بحرف سچ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کی بیٹی درہ اور اس کے دونوں بیٹوں عتبہ اور موتب نے اسلام قبول کر لیا۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں قریش کی شکست کی جب اسے مکہ میں خبر ملی تو اس کو اتنا رنج ہوا کہ وہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ پھر اس کی موت بھی انتہائی عبرتناک تھی۔ اسے عدسہ کی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ یہ بیماری ان کو بھی نہ لگ جائے۔ مرنے کے بعد بھی 3 روز تک اس کے پاس کوئی نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش گل سڑ گئی اور بدبو پھیلنے لگی۔ آخر کار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے تو ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہی مزدوروں نے اس کو دفن کیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈھال کر اسے ڈھانک دیا۔ چنانچہ دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ پیشن گوئی بھی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ کل انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔